السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے بخار کے بارے میں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سمٹم ہے، مطلب ایک علامت ہے، نہ کہ ایک بیماری ہے خود۔ بخار کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف ایک علامت ہے، کسی بھی بیماری کی وجہ سے آ سکتا ہے، کسی بھی انفلیمیشن کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ یہ ایک علامت ہے، نہ کہ خود ایک بیماری ہے۔ تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بخار خود ایک بیماری ہے، حالانکہ یہ کسی انفیکشن، ہمارے باڈی کے اندر کوئی بیماری چل رہی ہوتی ہے یا انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کے اندر ہماری باڈی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بخار ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہمارے دماغ کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے ہائپوتھیلمس، جو ہمارے باڈی کے ٹمپریچر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی انفیکشن یا النس کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہمارا ہائپوتھیلمس ہوتا ہے وہ ہمارے باڈی کے جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو ریسیٹ کر دیتا ہے ہائی ٹمپریچر پہ، جیسے کہ 102 ہو گیا، 103 ہو گیا، اس طرح، تو اسے ہم فیور بولتے ہیں۔ اور نارمل رینج جو اس باڈی ٹمپریچر کی ہوتی ہے وہ 97 سے 99 یا 100 تک ہوتی ہے۔ تو جب اس سے اوپر ہوگا تو اسے ہم فیور بولیں گے۔ تو یہ ایک سمٹم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باڈی کے اندر کچھ اس طرح ہو رہا ہے تو اس کا باڈی ہماری رسپانس کر رہی ہوتی ہے، جو ہمارا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ کسی بھی انفیکشن ڈیزیز کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں فیور ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی کچھ وجوہات، جو اس کی کامن کازز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ویسے اسپیسیفک تو بہت زیادہ ہیں، اب ہم اس کی کچھ کامن کازز دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس کی کامن کازز ہیں اس میں کولڈ ہو گیا، یا پھر ہمیں معدے کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انفیکشن ہوا ہے ہمیں، اسکن کا، لنگ کا، کڈنی کا، یا ایئر انفیکشن ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی فیور ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ان کے سائیڈ افیکٹ میں فیور ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کووڈ-19 میں جیسے چل رہا تھا اس میں لوگوں کو بخار ہوتا ہے، سن برن جو ہے اس کی وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے، کینسر میں بھی بخار ہو سکتا ہے تاکہ، اور پھر جو انفلیمیٹری ڈیزیز ہیں کچھ جو انفلیمیشن ہوتی ہے تو ان میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ارتھرائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں میں، تو گھٹنوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے جن لوگوں میں درد ہو رہا ہے تو ان میں بھی بخار ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ اس میں آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، انفلیمیٹری بار ڈیزیز ہیں، ان کے اندر بھی آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ویکسینیشن جب ہوتی ہے اس کے بعد بھی اکثر لوگوں میں بخار ہو جاتا ہے، امیونائزیشن کے دوران بھی بخار ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب بچوں میں دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو ان میں بھی مائلڈ فیور ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ جو انلیگل ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں، جیسے کوکین ہو گیا، ایمفیٹامین اور اس طرح کچھ ڈرگز استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو انلیگل ڈرگز ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے۔ ہیٹ سٹروک جو ہے اس کی وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی بچے میں اگر بخار ہو رہا ہے، 104 سے اوپر بخار ہوگا تو اس بچے میں جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اکثر بچوں میں۔ تو اس لیے جب بچوں کو بخار ہو تو ان میں بالکل سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر کافی سیریس کمپلیکیشن بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی ڈیزیز چل رہی ہو۔ اکثر بچوں کو جو بخار ہوتا ہے تو اس میں ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے، فوراً ان کو ڈاکٹر کے پاس لینے جانا چاہیے تاکہ ان کا علاج ہو سکے پراپر طریقے سے۔